اوکے، تو سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف کرا دوں، بریگیڈیئر اختر نواز جنجوعہ، اور پاکستان جو ہے وہ میرے خون میں دوڑتا ہے، میرے ایمان کا حصہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اور مختلف فورم پہ یہ بات میں کہہ بھی چکا ہوں اور آپ کے سامنے بھی یہ دہرا دیتا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ پاکستان ایک جینون عطیہ خداوندی ہے، کہ ایک ایسا ملک، ایک ایسا خطہ جس کی ہزاروں سال کی تاریخ ہے اور وہ دارالکفر رہا، وہاں توحید پرستوں کو ایک جگہ دینا، اور وہ جو ہمیشہ اقلیت میں رہے، اکثریت میں نہیں تھے، یہ خاص خداوند کریم کا کرم ہے، فضل ہے، اور اس کے لیے ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے اللہ کی. اور شکر گزاری یہ ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ پاکستان کے لیے کام کرے، کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان ایک نمونہ ہو دنیا کے لیے. اور میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ روز قیامت شاید مجھ سے سوال بھی یہ ہو کہ بھائی آپ کو ایک خطہ دیا تھا جس میں آپ آزادانہ طریقے سے رہے، آپ نے ترقی کی، آپ نے ہر کام کیا، آپ نے اس کو جھنجھوڑا بھی، لوٹا بھی خوب طریقے سے، پھر بھی آپ آزادانہ پھرتے رہے. باہر کے ملکوں میں آپ جاتے تھے تو آپ کی جرت نہیں ہوتی تھی، یہاں آپ دناتے پھرتے تھے. تو آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ ایسے نہ ہو کہ وہاں بجز ندامت کے ہمارے پاس کچھ نہ ہو. میں پہلے جیسے کہہ رہا تھا، شاید اس وقت آپ نے یہ لائیو نہیں شروع کیا تھا، کہ آپ نوجوان بچے مستقبل ہو اس ملک کا، اس امت کا، اس ملت کا مستقبل ہو، اور آپ کا جذبہ جو ہے وہ قابل تحسین ہے، کہ آپ نے اس کا نام ہی رکھا کاروان پاکستان. جیسے میں پہلے آپ سے انفارمل چٹ چیٹ میں کہہ رہا تھا کہ کاروان جو ہے جب بن جائیں تو پھر انہیں رکنا نہیں چاہیے. کسی قسم کی کوئی آبسٹیکل، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ جو ہے ان کے مقصد کو، ان کے مشن کو روکے نہیں، آگے چلتے جانا چاہیے. اور اگر کہیں میں نے یہ کہا تھا علامہ اقبال کا شعر پڑھتے ہوئے کہ اگر کہیں متاع کارواں جو ہے لٹ بھی جائے، ضائع بھی ہو جائے، تو رکنا نہیں ہے. احساس زیاں کیا ہے کہ تجزیہ کر کے یہ ایسا کیوں ہوا، اور پھر یہ یقین کرنا کہ ایسا نہیں ہوگا، اور آگے بڑھتے جانا ہے. آپ لوگوں نے، آپ ہو رہنما مستقبل کے اس ملک کے، آپ ہو جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، جو ہماری نسلوں سے ہوئی ہیں، جو اس سے پچھلے والے سے ہوئی ہیں. پاکستان جو ایک زینت سے نیڈر کی طرف جا رہا ہے، نہ صرف یہ ہے کہ آپ نے اس کے سامنے بند باندھنا ہے، اسے چیک کرنا ہے، فری فال کو روکنا ہے، بلکہ اس کو ریورس کر کے پھر پاکستان کو ادھر لے جانا ہے جہاں سے پاکستان نے شروع کیا تھا. اور اس کے لیے آپ لوگوں سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، نوجوانوں سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. میں کہہ رہا تھا کہ کل بھی میں نے ایک پروگرام ریکارڈ کرایا علامہ اقبال کے، میں چاہوں گا کہ آپ لوگ سارے اس کو دیکھو. تو علامہ نے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے کن لوگوں سے محبت ہے؟ ان لوگوں سے محبت ہے جو ستاروں پہ کمند ڈالتے ہیں، اور بوڑھے تو پھر ستاروں پہ کمند نہیں ڈال سکتے، وہ صرف بیان کر سکتے ہیں، کمند آپ لوگوں نے ڈالنی ہے. آپ ہو جو مستقبل ہو. تو مجھے خوشی ہوئی یہاں آپ کے فورم پر آ کر، اور مجھے خوشی ہوگی کہ آپ پاکستان سے متعلق ماضی کے، مستقبل کے حال کے سوالات کریں. میں خوشی سے جواب دوں گا جو مجھے آتے ہیں، اور جو نہیں آتے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو میں ریسرچ کر کے، چیک کر کے I will get back to your people and answer those questions. But آؤٹ سائڈ پہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کے ایفرٹ کو، آپ لوگوں کے خلوص کو، جو مشن آپ نے اپنے لیے رکھا ہے اس کو. تو یاد رکھیے کہ ہمارا نعرہ جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ سدا سلامت پاکستان، تا قیامت پاکستان. لیکن وہ پاکستان نہیں جو دست نگر ہو دوسروں کا، وہ پاکستان نہیں جو بٹن بنانے کے لیے بھی دوسروں کی طرف دیکھے، وہ پاکستان جو خود کفیل ہو ہر چیز کے اندر، وہ پاکستان جو اخلاقیات کے ہائیسٹ لیول پہ ہو، خلق عظیم کی پیروی یہی ہے. وہ پاکستان جہاں وہی رواداری ہو جو میثاق مدینہ میں تھی. کیونکہ آپ کا ٹاپک جو ہے وہ آج امن سے اور مذہبی رواداری سے ہے، تو میں اس لیے اس طرف جا رہا ہوں کہ وہ پاکستان جہاں اقلیتوں کو آزادی ہو اس میثاق کی روح کے مطابق، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ مدینہ منورہ میں یہودی، عیسائی، بت پرست اور مسلمان بستے ہیں، اور ہر ایک کو آزادی ہوگی اپنے مذہب کو فالو کرنے کی، اپنے مذہب کے کریڈ کے مطابق. اور وہ ملک جو ہے مذہبی آزادی، جس میں یہ قرآن کریم کا یہ حکم ہو
کہ لا اکراہ فی الدین, there is no coercion in matters of faith. وہ جہاں پہ کہا تھا لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا راستہ, میرے لیے میرا راستہ, لڑائی ضروری نہیں ہے. تو ہر وہ شخص جو پاکستان کا رہنے والا ہے وہ پاکستانی ہے, وہ کسی مذہب کو فالو کرتا ہو, وہ کسی کریڈ کو فالو کرتا ہو, اس پہ یہ قدغن نہیں ہونے چاہیے. پاکستان کے لیے اس کو جان تن من دھن سے کام کرنا چاہیے, اس کا احترام ہونا چاہیے ایز اے پاکستانی, اس کو مذہبی آزادی ہونا چاہیے. اور بزرگان دین کہا کرتے تھے کہ بلکہ قرآن مجید میں کہا اللہ کریم نے کہ دوسرے کے جھوٹے خداؤں کو بھی جھوٹا مت کہو, گالی مت نکالو, ورنہ وہ نازیبا الفاظ استعمال کریں گے آپ کے سچے خدا کے لیے. تو اسلام کا تو مطلب ہی امن ہے, پیس ہے. اسلام کیا ہے؟ گیٹ انٹو دی پیس. پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, امن کے اندر داخل ہو جاؤ. اسلام ہے جو کہتا ہے کہ تم نے اگر ناحق ایک انسان کو مار دیا تو تم نے پوری انسانیت کو مار دیا, اور اگر تم نے ایک انسان کی جان بچا لی تو تم نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اور پھر جب مسلمانوں میں بات آتی تو سورہ نساء میں اللہ کریم یہ بھی کہتا ہے کہ تم نے اگر عمدن ایک مسلمان کو مار دیا تو میرے سے بخشش کی توقع مت رکھنا. تو اسلام تو امن کا دین ہے, اسلام تو رواداری کا دین ہے. جب مدینہ منورہ میں وفود آتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں, اور اس میں غیر مسلم ہوتے تھے, کچھ جستجو میں آتے تھے دین کو سیکھنے کے لیے, کچھ اپنا ویو پوائنٹ دینے آتے تھے, کچھ اپنے اعتراضات دینے آتے تھے, لیکن ان سب کو آزادی ہوتی تھی. وہ مدینہ کی پاک فضاؤں کے اندر آ کے رکتے تھے, مسجد نبوی کے اندر ان کا قیام ہوتا تھا. جتنے دن بھی رہتے تھے عزت و احترام سے رہتے تھے, اور انہیں عزت و احترام سے رخصت کیا جاتا تھا. اس لیے ضروری ہے کہ آپ نوجوان نسل جو ہے اس پیغام کو لے کے چلو. اس ملک کے اندر امن ہونا چاہیے, آشتی ہونا چاہیے, رواداری ہونی چاہیے, احترام ہونا چاہیے, باہمی احترام ہونا چاہیے. اور جو یارڈ سٹک ہو وہ یہ ہو کہ کوئی شخص اپنے دین سے, اپنے وطن سے, اپنی ملت سے اپنے اپنے طریقے کے مطابق, دین کا لفظ مذہب اپنا مذہب ہے لیکن ملک سب کا ایک ہے, سانجا ہے, اس سے غداری کا مرتکب نہ ہو, اس کا نقصان نہ کرے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میں بھی اور آپ بھی اپنی ذات کو بھی جواب دہ ہو جائیں, اور وہ جو ہماری حبل الورید کے قریب ہے اس کو بھی جواب دہ ہو جائیں. اب آپ کو جو سوالات ہیں, یہ تو اوپننگ میں نے آپ کو بتا دیا. اگر آپ سوالات کرنا چاہتے ہیں, میں نے دیکھا اور بھی اسپیکرز ہیں, بولنے والے ہیں, سو یو آر ویلکم ٹو آسک می اینی کوسچن, آر یو وانٹ ٹو ٹیک آن بورڈ کوئی اور اسپیکر جو ان کو, آئی ایم ایٹ یور ڈسپوزل. توصیف بھائی آپ اپنا مائک آن کریں, میرے خیال سے آپ کا مائک بند ہے. سر ایک آج کل بڑا کوشچن موو ہو رہا ہے, ہماری نوجوان جو یوتھ ہیں وہ زیادہ تر ڈی ٹریک ہو رہے ہیں کہ ہمارے مطلب کچھ لبرلز کی طرف جا رہے ہیں, کچھ جا رہے ہیں مذہب کی طرف جا رہے ہیں, زیادہ شدت کی طرف, کوئی فرقہ واریت کی طرف جا رہے ہیں. سر یہ ان کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیں ہمارے نوجوانوں کو کہ یہ اس کے پیچھے آپ لوگوں کو جو میمز ملتے ہیں یا گرافکس ملتے ہیں, یہ اس کے پیچھے کون لوگ ہوتے ہیں آپ کے مائنڈ میں اس طرح کی چیزیں ڈالنے والے؟ اس کے لیے بیٹا ضروری یہ ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہمارے سارے جو سننے والے ہیں اور اس ملت کا ہر فرد جو ہے, سب سے پہلے تو ہمیں یہ جائزہ لینا ضروری ہے کہ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. ہم اپنے ماضی سے لا تعلق نہیں ہو سکتے. دوری کیوں ہوتی ہے؟ دوری اس لیے ہوتی ہے کہ جب کرنسی نہیں رہتی ایک چیز میں, کرنٹ نہیں رہتے, آپ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کون ہیں, ہم نے کہاں جانا ہے. جب آپ کو راہ کی نشاندہی نہیں ہوتی تو پھر لوگ بھٹکتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں ادھر ادھر دیکھنے کی. وہ جو ہے نا قرآن مجید کے اندر ہے کہ جب بجلی کڑکتی ہے تو ان کو راستہ نظر آتا ہے, پھر اندھے ہو جاتے ہیں. تو جو لوگ وہ ٹریک چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے لیے ذمہ داری ہے ہم سب کی. سب سے پہلے ہر گھر کی ذمہ داری ہے, والدین کی ذمہ داری ہے, بڑے بہن بھائیوں کی ذمہ داری ہے, محلے داروں کی ذمہ داری ہے, اسکول کالج مدرسے کی ذمہ داری ہے, پیئرز کی ذمہ داری ہے. ہر بری چیز جو ہے اس کا ادراک کرایا جائے. ضروری نہیں ہے کہ ڈنڈا مار کے. اگر بچے کو یہ کانسیپٹ آپ دے دیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, اور اس کے لاشعور میں یہ چیز بیٹھ جائے
تو یقینی طور پر وہ کہیں بھی جانے سے پہلے ضرور اس کے اندر سے آواز آئے گی کہ یہ چیز غلط ہے. بیسیکلی ہم نے کہیں رستہ گم کر دیا ہے. جو پرسوٹس ہمارے ہیں وہ ہماری نہ ماضی سے کوئی ان کو لگاؤ ہے نہ وہ ہمارے مستقبل کے لیے فائدہ مند ہیں. جن چیزوں میں ہم پڑ گئے ہیں وہ چیزیں ہماری نہیں ہیں. ہم کچھ اور تھے. اس سریا سے جو نا وہ گر کے زمین پر ہم آ گئے ہیں. ہمیں اس سریا کو تلاش کرنا ہے. اور وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ میں تو اپنا وقت جو ہے پورا کر چکا ہوں, آپ کر سکتے ہو. وہ ہے مشاہدہ اور مطالعہ. جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے, جتنی زیادہ آپ پرسنل ریسرچ کریں گے, جتنا زیادہ آپ اساتذہ کرام کے پاس جائیں گے, جتنا زیادہ آپ اچھے لوگوں کی محافل میں بیٹھیں گے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ کریم کہتا ہے سورہ کاف کے اندر کہ جب تم نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھو تو تمہاری نگاہ تک نہ جھپکنے پائے, اس لیے کہ وہ روشنی دیتے ہیں آپ کو. تو جب آپ یہ جان جاؤ گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اور میری بقا کس چیز میں ہے, تو پھر کسی بھی چیز میں اپنے آپ کو انوالو کرنے سے پہلے آپ سوچو گے, آپ غور کرو گے, اور جب غور کرو گے تو آپ کے لیے رستہ الومینیٹ ہوگا. ابھی جو ہم خلا میں جو تیر رہے ہیں اس لیے کہ جو کشش شکل تھی ہماری, ہمیں دین بھی پورا نہیں پڑھایا جاتا کہ دین کیا ہے, ہمیں پاکستان کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے, ہمیں اپنے زوما کا پتہ نہیں ہے, اور وہ لوگ جو فلور سے باہر نکلتے انہیں قائد اعظم کا پتہ نہیں ہے, انہیں انیشل جو کچھ ہوا کام ہوا قرارداد پاکستان کا پتہ نہیں ہے. تو یہ بہت خراب چیز ہے. اس چیز کو ہمیں چیک کرنا ہے. اور میرے خیال میں بالکل سر, صحیح بات. میری آواز جی آ رہی سر ہے؟ آ رہی ہے. بالکل سر آ رہی ہے. جی سر. اوکے. تو ابھی ہم نے کرنا یہ ہے کہ گھریلو سلیبس سے لے کر ہمارے پرائمری, مڈل, ہائی, انٹرمیڈیٹ اور سینئر جو کلاسز ان کے سلیبس تک ہمیں اس کا ریویو کرنا ہے, اور وہ چیزیں جو سپرفلوس ہیں ان کو کاٹنا ہے, اور وہ چیزیں جو ہمیں صحیح چیز کا ادراک دے. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر چمکتی چیز ہی ہو. بات پہ کہ انہوں نے بہت اچھی بات کی پاکستان سے ریلیٹڈ کہ ان دا ریجن پاکستان ہیز پیڈ دا ہائیسٹ پرائز فار دا ایریڈیکیشن آف دا ٹیررزم. چاہے وہ ضرب عزب ہو, چاہے وہ وار اگینسٹ ٹیرر ہو, چاہے وہ باچا خان کا انسیڈنٹ ہو, کامرا ایئر بیس ہو, اے پی ایس ہو, یا ہمارے رینجز کے اوپر اٹیک ہو, یا ہماری مائنورٹیز کے چرچ کے اوپر ڈیورنگ ایسٹر ان لاہور اٹیک ہو. پاکستان نے دنیا کو یہ پروف کر دیا ہے گائز کہ جو یوتھ ان کو یہ بتانا چاہوں گی کہ نہ ہم ڈرتے ہیں, نہ ہم لڑکھڑائے ہیں, نہ ہی ہم ڈر کے بیٹھ گئے. پاکستان نے پچھلے 15 سال میں اگر آپ دیکھیں ہر لحاظ سے پروگریس کیا ہے. اور ایز اے یوتھ یس almost 67% یوتھ ہے پاکستان کے پاس. اور پاکستان صرف یوتھ سے ہی بلیسڈ نہیں ہے, نیچرل ریسورسز سے بھی بلیسڈ ہے ہمارا ملک. اب دیکھ لیں سیزن سے بلیسڈ ہے, نیچرل ریسورسز سے بلیسڈ ہے. سو میں بریگیڈیئر صاحب کی جتنے بھی انہوں نے ایسپیکٹس بتائے میں ان سب سے اگری کروں گی, اسٹرانگلی اٹرلی اگری کروں گی ایکچولی. جی میم, میں یہاں پر ایک بیٹا میں آپ سے شیئر کروں. اگلے دن میں ایک ویبینار میں تھا تو وہاں پر بہاڑی سے صاحب جو پرانے منسٹر ہیں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. آپ نے یہ جو بات کی, انہوں نے کہا پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کو ہر سال 22 جون کو 4 سیزن ہوتے ہیں. ایک ہی دن میں ونٹر بھی ہوتا ہے, ایک ہی دن میں سمر بھی ہوتا ہے, ایک ہی دن میں اسپرنگ بھی ہوتا ہے, ایک دن میں آٹم بھی ہوتا ہے. وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کریم نے اس ملک کو نہیں دی؟ سب کچھ دیا ہے. اللہ ربکما تکذبان. ابھی ہم پر ہے کہ ہم شکر گزار بن کے ان چیزوں کو مسخر کریں, ان چیزوں کو استعمال میں لائیں, یا ناشکر بن کے جواب دہ ہو جائے. یا آپ نے بہت خوبصورت بات کی ندا. جی میں آپ کی بات سے انٹائرلی اگری کروں گی. اور پاکستان دنیا میں واحد مسلمان ملک ہے جو نیوکلیر پاور بھی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ you know what, in other words I would like to say that کہ ہمیں سیزنز دیے, کلچرلی ہم ڈائیورس تھے, ویلیوز وائز ہم ڈائیورس تھے. اگر ہم ویسٹ کو دیکھیں لائک 15-20 سال بعد ان کی نیکسٹ جنریشن کہاں پہ جا رہی ہے, I can't see any future in terms of values, cultures, norm کے حساب سے.
So yes, I agree with that aspect too. And I think हम दुनिया में वाहिद मुसलमान मुल्क हैं जो सिर्फ न्यूक्लियर पावर ही नहीं है, जिसने दुनिया को बताया कि हम में स्ट्रेंथ है, हम ब्रेव हैं. पाकिस्तान ने बहुत से लेजेंड्स और फिलोसफर्स, इस रीजन ने बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स भी पैदा किए हैं. इकबाल और देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने हमें पूरा एक न्यू विजन दिया है. और एंड अगेन अगर हम एज अ मुस्लिम उम्मा की बात करें तो ग्रेट बिलव्ड प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड हिज कंपेनियंस, I strongly follow them in terms to make myself as an amended human being. अच्छा, यहाँ पर एक चीज हम यहाँ पर जिक्र करते चलें कि जिस तरह आप मैडम निदा ने भी कहा और सर भी बता रहे थे कि पाकिस्तान एक ऐसी कौम है पाकिस्तानी जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी, और हम फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर हमने इस टेररिज्म को इस खिते के अंदर जो है यहाँ से फैलने नहीं दिया, और पूरी दुनिया का जो है ग्लोबल पीस के लिए पाकिस्तानियों ने अब इस रिजल्ट काम किया. और मजीद इसके साथ हम अगर ऐड करते चलें तो उसका इफेक्ट या दुनिया ने हमें जो रिवार्ड दिया वो ये था कि हमें टेररिस्ट नेशन का जो है वो हमारे ऊपर जो है वो एक ठप्पा लगा दिया गया, और पूरी दुनिया के अंदर हमें एज ए टेररिस्ट के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाने लगा. हालांकि चाहिए तो ये था कि हमारी 70-80 हज़ार जो कुर्बानियां हमने दहशतगर्दी के खिलाफ दी थी उसे दुनिया एक्नॉलेज करती, और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को उस तरह से एक एम्बेसडर ऑफ पीस के तौर पर जाना जाता. तो कहीं ना कहीं पे इस अमन की जो हमारी कुर्बानियां थी उसे दुनिया ने एक्नॉलेज नहीं किया. उसके लिए बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं कंट्रीब्यूटिंग, जिन्होंने इस नैरेटिव को बिल्ड नहीं होने दिया. इसके अपोजिट अगर हम देखें तो पूरा जो भारत है हमारे साथ, मैं नाम यहाँ पे लूंगा उनका, कि वहाँ पर हिंदुता की फिलॉसफी के तहत हमारे सैकड़ों मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया. सिर्फ एक गौ रक्षा के नाम के ऊपर इंसानों की जान ले ली जाती है. वहां पर जहां पर असल दहशतगर्दी हो रही है दुनिया उसे एक्नॉलेज नहीं करती, उसे दहशतगर्दी नहीं मानती. और हम जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दी और दुनिया के अंदर पीस इंकलकेट करने के लिए हमने काम किया, हमारे ऊपर ये टैग लगा दिया गया. तो ये नैरेटिव बिल्डिंग कहाँ पर होनी थी, क्यों नहीं हुई? इसमें आपका ये जो क्वेश्चन है बेटा, मैं कहूँगा पार्शली करेक्ट है और पार्शली नहीं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान की कुर्बानियों को ना सिर्फ जो है ना वो तहसीन की निगाह से देखते हैं बल्कि मानते हैं. अब जो एक आपका अबाउट एनिमो हो, तो डिक्लेयर्ड एनिमो हो, वो आप कुछ भी करें तो वो आप में खामियां और बुराइयां ढूंढेगा. पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये है कि दुनिया को दहशतगर्दी से बचाने के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा किया, दुनिया को आज़ादी देने के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा किया. अगर पाकिस्तान 1979 ऑनवर्ड्स वो ना करता जो पाकिस्तान ने किया, और वो कुर्बानियां, बेटा सिर्फ यही टेररिज्म वाली बात नहीं है. हमने अपने अफगानी भाइयों के लिए 1979 से अपने दिल खोले, अपने घर खोले, अपने कारोबार खोले, और हमने याद ताज़ा की अंसारे मदीना की. हमने उनकी सुन्नत पे अमल किया, उनको जगह दी, और उनकी जंग में उनके साथ बराबर के शरीक हुए. वो जो कब्जा उन पे था उस कब्जे को हटाने में हमने अपना किरदार अदा किया. फिर वार ऑन टेरर में, अब इससे मैं एक और पॉजिटिव आपको याद दिलाऊं और आपके लिए ये सबक होना चाहिए बच्चों के लिए. I have been dealing with the induction in Pakistan Army for quite a long time. वो जो आपका भाई है, वो आपका जो कजिन है, वो जो आपकी उम्र का है, वो 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में एज ए सोल्जर और एज ए ऑफिसर ज्वाइन करता है पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान नेवी को, पाकिस्तान एयरफोर्स को, पुलिस को या किसी और को, और फिर जिस तरीके से वो इस मुल्क की खातिर अपनी जान को दांव पे लगाता है. और हमने जो 70,000 जानों की कुर्बानी दी है उसमें वर्दी वाले भी थे, उसमें सिविलियन भी थे. वो किस काज के लिए थे? दुनिया में अमन के लिए थे. लेकिन हमारे नौजवान ने ये साबित किया कि जब उस पर जिम्मेदारी पड़ती है तो फिर उसकी अपनी जान भी उसके लिए सेकेंडरी हो जाती है. मेरे नोटिस में कोई नहीं आया कि कोई बच्चा अंदरूनी दुश्मन या बैरूनी दुश्मन के मुकाबले में पीठ जो है ना वो दिखा के पीछे आया. नहीं, सीने के ऊपर ही जो चीज खाइए.
تو دنیا میں چند ایک لوگ ہیں جنہوں نے کوشش کی کہ آپ کو ایپی سینٹر ڈکلیئر کیا جائے ٹیررزم کا. ایسا نہیں ہے, پوری دنیا جو ہے اس کو ادراک ہے. یہ اور بات ہے کبھی کبھی جو ہے وہ میں نے جیسے کہا نیشنل آبجیکٹو ہوتے ہیں, لوگ جو ہے وہ نہیں کہنا چاہتے لیکن ان کی باڈی لینگویج کہتی ہے. جہاں تک بات ہے کہ وائی ود اس, دس از اے سیریس پوائنٹ اینڈ دس not only concerns Pakistan, it concerns the ummah. کیونکہ پاکستان جیسے کہ میری بیٹی نے ندا نے کہا, پاکستان تو جو ہے الحمدللہ it boasts of anything which a solid powerful country should have. One of the best armed forces in the world, with all that is required as a deterrent available. لیکن آلموسٹ 186 کروڑ جو مسلمان دنیا میں ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے تو ہمیں سب کچھ دیا ہے, دولت کی فراوانی, وہ کیا ہم عیاشیوں پہ لگا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کشمیر کا معاملہ ہو, فلسطین کا معاملہ ہو, برما کا معاملہ ہو, ہم کیا کر رہے ہیں؟ امت کہاں پر ہے؟ واحد دین ہے جو امت کا کانسیپٹ دیتا ہے, تا بخا کے نیل سے کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشگر, اسلام آباد سے لے کر شکاگو تک کلمہ کو بھائی ہیں آپس میں, کل مسلم اخوۃ. تو وہاں پر ایک کمزوری ہے. کمزوری یہ ہے کہ وہ جو گھوڑوں کی پیٹھ پہ بیٹھنے والے تھے, وہ جو میسیج دیا کرتے تھے, ان کی کر دیا اور ہم نے یہ تصور کر لیا کہ we can buy everything. No. For your dignity, for your country, for your defense, you have to fight yourself. Nobody else comes to fight for you. میں نے اپنی کچھ تقاریر میں کہا, یوٹیوب چینل پہ موجود ہے, وہ لوگوں کو پسند آئی, کچھ نے اعتراض بھی کیے. میں نے پنجاب یونیورسٹی کے سٹیج پہ یہ کہا کہ if you are expecting کہ ابابیل جائیں گے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, تو ایسا ہوگا نہیں. پہلے آپ کو اپنے آپ کو اہل ثابت کرنا اس کا کہ آپ اہل ہوں گے. اگر اہل ہوں گے تو پھر نصرت خداوندی ہر وقت اویلیبل ہے, ادروائز تو وہ اللہ الصمد ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں نے شروع میں کہا تھا جو ہماری کمزوریاں ہیں ان کو نہ صرف ہم نے سمجھنا ہے, پن پوائنٹ کرنا ہے, ان کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے. جو ہماری اسٹرینگس ہیں ان پہ ہم نے بلڈ اپ کرنا ہے. قربانی ہم نے بے تحاشا دی ہے پاکستان کی خاطر اور اپنے مسلمان بھائیوں کی خاطر. پاکستان واحد ملک ہے کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں کسی اسلامی کاز پہ بولنا ہو تو پاکستانی حکمرانی نہیں, پاکستان کا عام انسان جو وہ سڑک پہ ہوتا ہے. اور یہ 1947 ٹل ڈیٹ یہی رہا ہے. لوگ اگر آپ باہر جاتے ہیں, وزٹ پہ جاتے ہیں, باہر کے سیمینارز میں جاتے ہیں, باہر لوگوں سے ملتے ہیں, ویبینارز کی بات ہوتی ہے, تو لوگ آپ کو ایک قسم کا وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے پاکستانی جو ہے اسلام کے ٹھیکیدار ہیں. وی آر پراؤڈ آف دیٹ کہ جہاں کہیں کسی مسلمان کو دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, ہم وہ تکلیف جو ہے اس کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں اور ہم بولتے ہیں کاش ایسا ہو جائے پوری مسلم امہ میں, تو پھر کشمیر کے مسلمان اس طریقے سے نہ روئیں, فلسطین کے مسلمان اس طریقے سے نہ رولیں, روہنگیاز اس طریقے سے مار نہ کھائیں. تو یہ ہماری اندرونی کمزوری ہے, اور جب تک ہم ان کمزوریوں پہ قابو نہیں پائیں گے تو علیحدہ پیس میل ہی دشمن ہم پر حملہ کرتے رہیں گے. جس دن ہمیں یہ ادراک ہو گیا کہ ہم 186 کروڑ ہیں, you will find we are super power, we will be super power and nobody will take us from power. I will add a little bit of Brigadier صاحب نے جو بات کی کہ میں یہ کہوں کہ یس ایک ٹائم تھا جب کچھ پچھلے ہم پچھلے 20 سال دیکھیں, ایک ٹائم ایسا آیا تھا پاکستان کے اوپر کہ جب اس کے ویسٹرن الائز نے اس کو اسٹیمپ کر دیا تھا ایز ٹیررسٹ پروڈیوسر, ٹیررسٹ کنٹری. بٹ پاکستان از دا بیک بون ان دا ریجن. گریٹ, اگر آپ کی بیک بون ٹوٹ جاتی ہے تو آپ ریجن میں کوئی بھی سروائیو نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات, without Pakistan, Western allies are unable to leave Afghanistan. اگر پاکستان واقع ہے یہ ٹیررسٹ پروڈیوسر ہے یا ہاربر کرتا ہے ٹیررزم, so then ابھی تک 18 سال 19 سال کی وار ویسٹرن الائز کیسے ہار گئے افغانستان کے اندر. سو آئی تھنک یہ جو ڈاکٹرائن ہے میں اس سے ڈس اگری کروں گی کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم کو فروغ دیتا ہے یا ہاربر کرتا ہے, پروڈیوس کرتا ہے. لیکن پاکستان نے پوری دنیا کو, اگر میں آپ کو پیرس اٹیک بتا دوں,
लंदन अटैक बता दूं, जर्मनी अटैक बता दूं, ठीक है, जो पिछले सालों में हुए 10 से 15-20 सालों में कोबरा मीटिंग्स हो जाते हैं। पाकिस्तान ने दुनिया को शो किया है हम जहां पे खड़े वहीं पे खड़े, ना हम डरते हैं ना हम पीछे होंगे। और अफवाज पाकिस्तान की जहां तक की बात है, हर वो शहदा अफवाज पाकिस्तान का जिसने पाकिस्तान की खातिर जान दी, उन सबको खराज तहसीन है। क्योंकि हम अपने घरों में सुकून की नींद इसलिए सोते हैं क्योंकि हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है वो बॉर्डर्स प्रोटेक्ट करती है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे वो हमारा सेल्फिश नेबर इंडिया हो। ग्रेट, दो वी हैव अ वेरी ग्रेट रिलेशंस विद चाइना which are entirely undeniable from all perspectives. So I think पाकिस्तान को इतना हल्का नहीं लेना चाहिए रीजन के अंदर। वेस्टर्न एलाइज से ये बात बुश एरा देख लें, ट्रम्प एरा देख लें, ओबामा एरा देख लें, you know, no one tried to play with Pakistan after Bush era. If you consider 9/11 की गेम के बाद they came to Afghanistan, they lost the Afghanistan war. अगर आज आप पढ़ें, किताबें पढ़ें, अगर आपको पता चले हिस्ट्री अफगानिस्तान में हुआ क्या है, तो अब तो उनके अपने नेशनल सर पीट रहे हैं कि bring our soldiers back to our countries. We are not ready to give the money of our taxpayers in the wars, जिन wars का तो कोई इनको फायदा भी नहीं हुआ, ठीक है। सो जो असल तालिबान, जो असल टेररिज्म है, उसको तो ये लोग कम्बैट कर नहीं सके, और जो इनको हेल्प कर रहा है इन द रीजन और जनरली उसके साथ मुझे नहीं लगता कि अब ये दुश्मनी कोई भी वेस्टर्न एलाय लेने के लिए रेडी होगा, क्योंकि अभी 21st सेंचुरी है, न्यू एरा है, और अब जो वॉर है, वॉर ऑफ रिसोर्सेज है पूरी दुनिया में। अब वो 1947 वाली के से पहले की तरह की वॉर्स नहीं होंगी। इंडिया ने मिस एडवेंचर करने की कोशिश की थी, आप सबको पता है, फरवरी में। एंड अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊं, ये मैं नहीं कह रही, ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, जिसने इंडिया को कहा है वर्ल्ड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फेक न्यूज, ठीक है। सो इन सब बातों के बाद अगर हम देखें तो पाकिस्तान की बहुत अच्छी तरीके से स्टेबल है रीजन के अंदर जनरली एक्चुअली। जी थैंक यू मैम। मैं यहाँ पर एक चीज आप लोगों से इनपुट चाहूंगा, जो हमारे सीनियर्स हैं, दोनों पैनलिस्ट जो हैं, एक चीज यहाँ पर देखें तो इस खित्ता के अंदर जो है एक्सपेंशनिस्ट मॉडल जो लेके आए हैं, वो इंडियंस हिंदुत्व के तहत लेकर आए हैं, और हिंदुत्व की जो फिलॉसफी है बेसिकली ये एक्सपेंशनिस्ट मॉडल जो है उसको एक्सपीडाइट करती है, उससे ये एक्सटेंड करती है। जैसे पिछले दिनों नेपाल के ऊपर इंडियंस ने अटैक किया, उसके बाद बांग्लादेश के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट बने, पाकिस्तान के साथ और चाइना से इन्होंने पिछले दिनों जो इनको एक जो है इंतहाई शर्मनाक किस्म का जो इनके साथ हालात हुए। ये इस रीजन के अंदर जो इनकी तरफ से एनार्की अप्लाई जा रही है, बीइंग ए पीस एम्बेसडर्स, हम पाकिस्तानी जो हैं इसमें हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं? एक तो ये देखिए कि हिंदुत्व है क्या। हर चीज की ओरिजिन होती है, वो चाणक्य और वो तो पुराने रह गए, लेकिन हिंदुत्व जस्ट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब जर्मनी, नाजी जर्मनी वाज ऑन द राइज, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल व्यू है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। यू नो नाजीज्म जो है उसने दुनिया के साथ क्या सलूक किया और दुनिया को किस तरीके से तबाही से दो चार किया। सो इफ हिंदुत्व is not checked by the world, if the world is not taking cognizance of what is being done inside India, very soon they will have to face, जैसे आपने कहा ना, कभी तमाम नेबर्स के साथ मसाइल है, पाकिस्तान के साथ तो 47 से हैं, लेकिन नेपाल द ओनली हिंदू कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड, वहां उनके इलाके को एनेक्स किया। बांग्लादेश, बहुत सारे जो बंगाली लोग थे जो आसाम और दूसरी जगह त्रिपुरा और ऐसी जगह पे थे, उनकी शहरियत कैंसिल कर दी गई। दे आर गोइंग टू पुश देम बैक टू बांग्लादेश। ईरान के, चाइना के साथ प्रॉब्लम, इवन भूटान के साथ प्रॉब्लम, श्रीलंका के साथ प्रॉब्लम। जितनी दहशतगर्दी का बीज श्रीलंका के अंदर इंडिया ने बोया, सबको पता है। एंड पाकिस्तान जिस तरीके से श्रीलंका और बाकी तमाम सार्क ममालिक जो हैं, जो साउथ एशियन ममालिक, उनकी मदद की है, that is recorded। अब हम क्या रोल अदा कर सकते हैं? हम ये रोल अदा कर सकते हैं कि एक तो अपने आप, और मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ ये जो वाकया हुआ कराची के अंदर, जो वहां पे लोग थे, the way they kept their wits about, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं, और 8 मिनट के अंदर अंदर उन तमाम लोगों को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया।
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ panic did not take over. جو ندا نے بات کی نا, we are hardened people, we have gone through this for the last 20 years. جس طریقے سے اسٹاک ایکسچینج کے اندر بزنس ایز یوزل چلتا رہا, وہ آپ کے جو نروز کی اسٹرینتھ ہے وہ شو کرتا ہے. ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ چیزیں پیک ہو جاتی ہیں, بند ہو جاتی ہیں. لیکن نہ صرف یہ ہے کہ ان کو کافر کردار کو پہنچایا گیا فوری طور پہ, اور اس کے اندر کچھ ایسے لوگوں نے جان کی قربانی دی who probably were not the regular forces, the civilian security guards. میرا ان کو بھی سلام ہے. تو اس لیے اس قوم میں قربانی کی جذبے کی کمی نہیں ہے. The only thing is knowing what is wrong and what is right. جیسے میں نے شروع میں کہا, اگر ہماری نوجوان نسل, آپ لوگ, you as my son you can force me, نہیں بابا, آپ گھر میں آتے ہیں, آپ میں بیٹھتے ہوں, میں اس پہ آتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں سر یہ ایسے نہیں ہے, it is not like that. You can convince me. میں کوشش کروں گا اپنی وہ پرانی طرز کون پہ اڑنا, تہذیب نو سے ڈرنا, but you can convince me. You can convince your peer. You can convince your junior. اس کے لیے ضروری ہے بیٹا کہ جیسے آپ نے سوال کیے کہ you should know what is right. And if you understand, you have recognized the right, then go for it with all your force, with all your strength, with all your faculties. اور یہ چیزیں جو ہیں بیہیویئر پیٹرن جو ہے وہ انفیکشس ہوتے ہیں, یہ لگتے ہیں, یہ کھینچتے ہیں, یہ مقناطیس ہوتے ہیں. آپ یہ کر رہے ہو, بہت سارے آپ کو بچے آج دیکھ رہے ہیں فیس بک کے اوپر. I am sure lot of good points would must be coming, and I expect اگر 30% negative points بھی آئیں, there is no harm in that. There is no harm in that. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ممکن ہے کوئی ریزن ہو, تو ہم نے وہ ریزن جو اریٹینٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, ان کو دور کرنا ہے. اور ایک لفظ بولا تھا ندا نے, winning the hearts and souls. وہ کیسے ممکن ہے؟ once you give your ears to the people, once you show that you are concerned, you are considerate, آپ ان کی بات سننا چاہتے ہیں, آپ ان کی بات سنیے. اور پھر سٹیجز ہیں, آپ سمجھتے ہیں there's someone incorrigible. سر یہاں پر the law must take its course, the law must take its course. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کسی سے, there is a mistake and there is a blunder. A mistake committed in right earnest must never be punished, it must be corrected. So intent خراب نہیں تھی. A blunder going to be well. I would like to add Brigadier صاحب کی بات میں کہ جو نیبرز ہیں پاکستان کے, the neighbors of Pakistan, either it's Afghanistan, it's Iran, they should stop facilitating the countries for abetting terrorism against Pakistan. The reason for that, Pakistan is ready to combat any activity 24/7. We have believe on our forces, either all the forces of Pakistan actually. So the question here is from international allies and communities. They should condemn and internationally unhesitatingly condemn the countries who are abetting terrorism in Pakistan. And stock exchange issue is an example for that at the moment. Secondly, I strongly personally believe that the very pivotal institution of Pakistan on the name of the national security after the Karachi Stock Exchange issue should eliminate every single element in Pakistan which is harboring, facilitating, popularizing and nurturing terrorism in Pakistan. Great. So abhi mujhe ye lagta hai ki hamari jo forces hain unko iske upar bahut jaldi kaam karna chahiye, internally bhi clean out karen kyunki hame shayad external itna threat nahi hoga. aur jahan tak India ki baat hai, India ke kiske sath masail nahi hai, unke سکھ کمیونٹی کے ساتھ مسائل ہیں, مسلمس کے ساتھ مسائل ہیں, جوئش کے ساتھ مسائل ہیں, ڈیلٹس کے ساتھ مسائل ہیں, پھر امریکہ کے ساتھ بھی کتنے خاص ریلیشنز نہیں ہیں مودی ایرا کے, ابھی اگر دیکھیں ہم پچھلے 4-5 سال سے جو, ٹھیک ہے, چائنا کے ساتھ, لداخ کی کنڈیشن ہمارے سامنے ہے, کشمیر کا ایشو ہمارے سامنے ہے, گریویسٹ وائلیشنز آف ہیومن رائٹس ہوئے ہیں کشمیر کے اندر. سو آئی تھنک انڈیا جو ہے وہ یہ جو مودی کو ری الیکٹ ان لوگوں نے کیا یا ری سلیکٹ کیا ان کی جو نیشن نے,
he is a national security threat for the Indians at the moment. Great. अगर आप रफाल डॉक्यूमेंट्स का इशू उठा लें, कश्मीर का इशू उठा लें, सिटीजनशिप का उठा लें, so there are many issues. इंडिया को इंटरनली बहुत से मसाइल का सामना है. अब उसको पाकिस्तान के बारे में भूल जाना चाहिए और लद्दाख को सेटल करे, हमारी तरफ मत देखे, क्योंकि हमारी तरफ देखेगा तो फिर फरवरी वाला ही हाल होगा हर लिहाज से. और इंटरनेशनली इंडिया की बहुत बदनामी हो चुकी है. अगर आप देखें दुनिया के हर न्यूज़पेपर ने, दुनिया के हर टीवी चैनल ने, हर पॉलिटिशियन ने कंडेम किया कश्मीर के अंदर जो कुछ इंडिया ने किया है एक्चुअली. और मोदी एरा मुझे लगता है वर्स्ट एरा था इंडिया के लिए. इंडिया शायद इकोनॉमी पे गया था बहुत प्रोग्रेशन में, बट एट द मोमेंट अगर आप उनको देखें तो पाकिस्तान के मसाइल उनके मसाइल की तरह नहीं है एट द मोमेंट. जी तहरीम, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? No, sir, I have a question. Ma'am, there is so much happening around the world, and my question is that how we can successfully navigate our way in this age of utter confusion, conflict, and chaos. One should be very vigilant from all perspectives as a young generation, should cope up with all the research, should be done with their homework very well, great. And I think we should help other